ناظرین کچھ دیر قبل جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم ایک خاندان کے ساتھ موجود تھے جن کے 2 فرزندوں کو ٹارگٹ کلنگ اور وہ بھی سیکٹیرین بیسس کے اوپر موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور ان کی کیا صورتحال تھی وہ میڈیا پر نہیں آنا چاہتے تھے، انتہا سے زیادہ خوفزدہ تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جس ملک میں عدل یا انصاف نہ ملتا ہو اور ان کی آوازیں گھونٹ دی جاتی ہوں تو ماں باپ جو اپنے جوان اولادوں کے لاشیں اٹھاتے ہوں تو اس ملک کے اندر کسی بھی قسم کے میڈیا کے اوپر آ کر بات کرنا بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی اس دکھ کا کوئی مداوع کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ اور ان کے والد صاحب کا جو وہاں پر موجود تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ہر بڑے آدمی سے جا کر فریاد کی، آہگزاری کی کہ ان کی کوئی آواز سنیں، ان کے لیے کوئی انصاف حاصل کرے، لیکن پھر بھی کوئی سنا نہیں گیا۔ اس وقت ہم موجود ہیں ثروت اعجاز قادری صاحب کے ساتھ جو کہ اس وقت سربراہ ہیں سنی تحریک کے۔ میں ثروت صاحب ویلکم ٹو مائی شو۔ میرا آپ سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کراچی کی سیکٹیرین کلنگز کے بارے میں، ٹارگٹ کلنگز کے بارے میں، عام آدمی اس قدر خوف زدہ ہو گیا ہے کہ وہ میڈیا پر آنے سے ڈرتا ہے، عدالت جانے سے ڈرتا ہے، پولیس والوں کے سامنے ان سے بات کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اب قوم کے اندر کوئی امید نہیں رہی، خوف ہر طرف طاری ہے۔ پاکستان اس نظریے پر حاصل نہیں کیا گیا تھا، یہ امن اور بھائی چارے کے پیغام کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا اور اس پوائنٹ آف ویو سے حاصل کیا تھا کہ مسلمان قوم ایک ساتھ رہ سکے گی اور اپنے دین یا جو بھی نظریہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے گی۔ تو کیا آج ایک عام پاکستانی اس نہج پر کھڑا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے پاسبل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس سے پہلے بھی، اس سے قبل، اور آپ نے یقیناً اپنی گفتگو میں وہ ساری باتیں بھی ڈسکس کی ہیں، بتائی ہیں کہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، مطلب یہ جی مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہے، آپ کی انڈسٹری ٹرانسفر ہو رہی ہے، آپ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں دنیا کے، اور جو آپ نے خوف کی بات بتائی تو اس کا شکار یقیناً ہم بھی ہیں، کیونکہ 2001 سے لے کے ہم بھی اس مسلسل دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور لیکن ان سب کا جیسے آپ نے کہا کہ عدالت سے فیصلے نہیں ہو پا رہے، اور عدالت آزاد تو ہے لیکن جو مجرم ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں، قانون ان کے آگے یقیناً کچھ اس میں اپنے قانون کی دسترس میں نہیں ہے، قانون کی دسترس سے باہر ہیں، لیکن اس کی وجہ لوگ آگے آنا بھی چاہتے ہیں، لوگ پیش ہونا بھی چاہتے ہیں۔ ہم ہیں مسلسل دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم نے 2 اپنی قیادتوں کی قربانی دی، اور آج آپ نے دیکھا کہ آج بھی پچھلے مہینے میں بھی ہم نے 5 جنازے اٹھائے، لیکن جو فلسفہ تھا پاکستان بناتے ہوئے کہ ہم سب مل کے رہیں گے، یکجہتی ہوگی، یونٹی ہوگی، فیتھ ہے، یہ سب کہاں ہے آج؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کو آکسیجن کون دے رہا ہے، ان دہشت گردوں کی رہنمائی کون کر رہا ہے کہ جب میرے مفادات ہیں تو میں وہ دہشت گرد کو محب وطن کہہ دیتا ہوں، اگر میرے مفادات نہیں ہیں تو اس دہشت گرد کو میں غدار کہتا ہوں، اس کا سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے غداری کا۔ جب تک ہم اپنے اندر سے مصلحت پسندی کو ختم نہیں کریں گے، جو پاکستان بناتے ہوئے جو ہم نے ایک فلاحی ریاست کا خواب دیکھا تھا، ہم اپنا قربانی دے کے کس لیے آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ یہاں امن و امان ہوگا، یہاں محبت ہوگی، یہاں بھائی چارگی ہوگی، یہاں یکجہتی ہوگی، لیکن آج اس کو پارا کون کر رہا ہے؟ یہ وہی قوتیں ہیں جو اسلام دشمن ہیں، یہ وہ قوتیں ہیں جو اس ملک دشمن ہیں۔ آپ اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اس پاکستان بنانے کی، اور وہ کون لوگ تھے جو اس پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے، اور وہ کانگریس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہاں مختلف اطوار کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا سسٹم چینج ہوتا رہا، کبھی لسانیت کی بنیاد پر، کبھی مذہب کی بنیاد پر استحصال ہوتا رہا، لیکن لسانیت کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر جو استحصال ہوا اس کا بھی جو آغاز ہوا وہ 69 اور 70 کے اور 89 کے ان بٹوین ہوا، جب مساجدیں محفوظ نہیں، مدارس محفوظ نہیں، آپ کے اسکول محفوظ نہیں، آپ کے کالج محفوظ نہیں، آپ کے بازار نہیں، تو کیا ہمیں اور آپ کو نہیں پتا؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ 2500 وزیر داخلہ کی رپورٹ کے مطابق ہم نے ماسٹر مائنڈ اور دہشت گرد پکڑ کے رکھے ہیں، تو ان کو کسی کے جہیز میں دینا ہے؟ لٹکا دیں ان کو آپ۔ کیوں نہیں آپ اسپیشل اس لیے کہ ان کو اپنی حکومتوں کا خوف ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ جمہوریت فیل ہو گئی، جمہوریت یقیناً کسی کو جمہوریت نام رکھ دیں، آپ اس کا نام آمریت رکھ دیں، آپ اس کو ڈکٹیٹرشپ کہہ دیں،
آج چاہے وہ جمہوریت نما ڈکٹیٹرشپ ہو، اصل مسئلہ یہ ہے ہم صرف یہ سوچیں کہ ہمارا ملک ہے تو ہم سب ہیں، ہمارا ملک ہے تو ہماری انڈسٹری ہے، تو کیا اس 18 کروڑ عوام نے قربانی آپ کو مینڈیٹ اس لیے دیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن اس دور کے اندر لوگوں کو زیادہ روزگار تھا۔ نہیں، لیکن منتخب حکومت تو نہیں جا کے لوگوں کو کہتی نا کہ ٹارگٹ کلنگ سیکٹیرین بیسس پہ کر لو، یہ تو پھر مطلب نیچے لیول کا یا کس سسٹم کی خرابی آتی ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اسپیشلی کراچی میں ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو آپ کراچی سے لے کے میرے خیال ہے پاکستان کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے، کراچی بالکل اس کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، لیکن کراچی میں بھی یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ ہب ہے اور ایک انڈسٹریل ہب ہے، یہاں سے آپ کے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے تو پورے پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا، تو تیسری قوت ہے اس کا مطلب؟ تیسری قوت ہے یقیناً، لیکن وہ کون سے آپ اور ہم ہیں نا، آپ ہماری اگر گڈ گورننس ہو، ہماری پروگریس اچھی ہو، ہمارے اندر یونٹی ہو تو کیا وہ ہمیں نقصان اتنا پہنچا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک ہم اپنے مفادات ملک سے نہیں جوڑیں گے، ہم اپنے مفادات عوام سے نہیں جوڑیں گے۔ مجھے بس میں سب سے یہی بڑا بیسک سوال کرتی ہوں، یہ آپ بالکل باتیں صحیح کہہ رہے ہیں، میرے خیال ہے دیکھنے والے بھی یہ بات سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ کون کرے گا؟ ہمیں اپنی نیتیں اچھی کرنی پڑے گی، کرے گی یہی گورنمنٹ کرے گی، یہی عوامی لیڈرشپ کرے گی، لیکن صرف ہم ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اب کے جو ووٹ دینا ہے یا ہم نے اپنا جو نمائندہ منتخب کرنا ہے اس کے اندر ہم اپنی ذات نہیں دیکھیں گے، اس کے اندر ہم اپنی برادری نہیں دیکھیں گے، اس کے اندر ہم اپنی زبان نہیں دیکھیں گے، اس کے اندر ہم اپنی قوم نہیں دیکھیں گے، ہاں دیکھیں گے تو اس کے اندر دیکھیں گے کہ وہ ملک سے مخلص ہے یا نہیں، دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے اس کے اندر وہ آنیسٹ ہے یا نہیں، دیکھیں گے وہ پاکستان سے کتنا پیار کرتا ہے، پاکستان کی عوام سے کتنا یہ سوچ کے تو پہلے بھی ووٹ دیا گیا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں، اس بیس پہ نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیں کہ ووٹ ہوتے ہیں برادریوں کی بیس پہ کہ وہ فلاں برادری ہے، فلاں برادری ہے، ہمارے برادری کا بڑا ہے، ووٹ بینکس ہیں، علاقے ہیں، حلقے ہیں، یہ سب نے کیپچر کیا ہوا علاقے۔